السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جانور کے اندر وہ کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوگی، اور وہ کون سے عیب ہیں جس کی وجہ سے قربانی جائز ہوگی؟ تو چونکہ عید الاضحیٰ کا چاند جو ہے وہ نظر آنے ہی والا ہے، اور بالکل جو ہے وہ قربانی کے جو ایام ہیں وہ بالکل قریبی ہیں، تو جانور مسلمان خریدتے ہی ہیں اور وہ قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں۔ تو جانور خریدنے سے پہلے کن چیزوں کا اس کو خیال رکھنا چاہیے، کیا کیا چیزیں جانور کے اندر دیکھنی چاہیے، اور کون سے عیب اگر جانور کے اندر ہوں تو اس کو نہیں خریدنا چاہیے، یا کون سے عیب کے جس میں بظاہر تو وہ عیب دکھ رہا ہے لیکن شریعت نے اس کو عیب نہیں مانا اور اس کے باوجود بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو سب سے اول تو ایک جانور جس کو عربی کے اندر جمعہ کہا جاتا ہے، تو جمعہ بولتے ہیں ایسا جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ وہ جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس جانور کو قربانی کے لیے خریدا جا سکتا ہے۔ دوسرا جانور جس کو عربی کے اندر خصی کہا جاتا ہے، اب یہ خصی وہ ہے جس کے خصیتین نکال دیے گئے ہوں، فوتے نکال دیے گئے ہوں، تو بھی اس کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور تیسرا جو جانور ہے وہ الصولہ کہا جاتا ہے اس کو عربی میں، اور اس کے معنی آتے ہیں پاگل کے، کہ وہ جانور پاگل تو ہے لیکن کیا ہے، کھانے پینے کے اندر اس کا پاگل پن محسوس نہیں ہوتا، وہ کھاتا بھی ہے، چرتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سب کرتا ہے۔ تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی درست ہے، اور ایسے جانور کو قربانی کے لیے خریدا جا سکتا ہے۔ اگر جانور ایسا ہو کہ پاگل تو ہے لیکن کیا ہے، وہ چرتا ہی نہیں ہے، وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور اس کا پاگل پن جو ہے وہ بالکل صاف ظاہر ہوتا ہو کہ اس پاگل پن کی وجہ سے نہ وہ کھا رہا، نہ پی رہا، نہ چر رہا، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک جانور اور ہے جس کو عربی میں الجرباء السمینہ کہا جاتا ہے، اور یہ الجرباء السمینہ بولتے ہیں کہ خارش زدہ جانور، کہ اس کے جسم پر خارش تو ہے لیکن وہ خوب موٹا ہے، تندرست و توانا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے، درست ہے۔ لیکن اگر جانور ایسا ہو کہ اس کی خارش کی وجہ سے دبلا پن بہت ہو جائے، اس میں لاغر پن بہت ہو جائے، کمزور اور نحیف بہت ہو جائے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک جانور العمیاء، اس کے معنی آتے ہیں اندھا جانور، تو اندھے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح العوراء ہے، عورا بولتے ہیں کانا جانور، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک جانور العجفاء ہے، العجفاء اس کے معنی آتے ہیں لاغر کے، دبلا کے، یعنی ایسا لاغر اور ایسا دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح العرجا، عرجا بولتے ہیں لنگڑے جانور کو، اور وہ ایسا لنگڑا ہو کہ وہ مذبح یعنی جو ذبح کرنے کی جگہ ہے وہاں تک وہ چل کر نہ جا سکے، یا اگر وہ چل رہا ہو تو اس کا جو پیر، اس کے پیر کے اندر اگر زخم وغیرہ ہو، اور وہ زخم ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا پیر ٹکاتا ہی نہ ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا ایسا جانور ہے کہ اس کے پیر میں زخم تو ہے لیکن اس سے وہ چلنے میں سہارا لیتا ہے، ٹیک کر چلتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے، درست ہے۔ اور ایک جانور ہے مقطوع اکثر الاذن او الذنب او العین او الالیۃ، کہ کان، دم یا مقعد یعنی پیچھے کا حصہ جس کو سرین یا کولہا وغیرہ بولتے ہیں، تو وہ اکثر حصہ اس کا کٹا ہوا ہو، کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو، دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو، یا پیچھے کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو، یا پھر ایسے ہی آنکھ ہے اس کی اکثر روشنی جا چکی ہو،
تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک جانور ہے الحتماء، اس کے معنی آتے ہیں ایسا جانور جس کے دانت ہی نہ ہوں، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے دانت ہوں کہ وہ ان دانتوں سے چارہ وغیرہ کھا سکتا ہو، چر سکتا ہو، تو اس کی قربانی درست ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ ایسے ہی ایک جانور ہے السکاء، یعنی پیدائشی کان نہ ہوں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کان تو ہیں اور چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی درست ہے۔ ایک جانور ہے الجزاء، جس کے معنی آتے ہیں کہ تھن کا اوپری حصہ کٹا ہوا ہو یا سوکھا ہوا ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایسے ہی الجدعاء، ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ المسرمۃ، جس کا دودھ وغیرہ سوکھ چکا ہو، اس میں دودھ بالکل ہی نہ ہو، بالکل سوکھ چکا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ایک جانور ہے الخنثیٰ، یعنی مذکر و مؤنث دونوں علامتیں ہوں یا دونوں بھی نہ ہوں، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایک جانور اور ہے جس کو کہا جاتا ہے الجلالہ، اور جلالہ یہ وہ جانور ہے جو گندگی پر جو ہے گزر بسر کرتا ہو، یعنی جس کا کھانا پینا گندی چیزیں، گندگی کو وہ کھاتا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک جانور وہ کہ وہ گندگی تو کھاتا ہے، تو اگر اس کو قربانی سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ بند کر دیا جائے اور کئی دن تک اس کو وہ گندگی وغیرہ نہ کھانے دیا جائے، تو اس میں کتنی مدت ہے تو وہ جانوروں کے اعتبار سے ہے۔ جیسے اونٹ ہے، اگر وہ گندگی کھاتا ہے تو اس کی مدت یہ ہے کہ قربانی سے 40 دن پہلے اس کو جو ہے بند کر دیا جائے، اور 40 دن جب پورے گزر جائیں اب اس کی قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ یا ایسے ہی بیل ہے، یا آج کل کی زبان میں پاڑا جس کو کہیں، وہ بھی اگر گندگی کھاتا ہو تو اس کو قربانی سے 20 دن پہلے اس کو بند کر دیا جائے اور گندگی یا گندی چیزیں اس کو نہ کھانے دیا جائے، تو اس کی قربانی بھی درست ہے۔ یا ایسا بکرا ہے کہ جو گندگی کھاتا ہے، تو اس کو قربانی سے 10 دن پہلے جو ہے بند کر دیا جائے اور اس کو گندگی وغیرہ نہ کھانے دیا جائے، تو اس کی قربانی بھی پھر درست ہو جائے گی۔ تو یہ وہ جانور تھے جن کی قربانی نہیں ہوگی ان کے اندر عیوب پائے جانے کی وجہ سے، اور بعض وہ جانور بھی آپ کو بتائے کہ جن میں عیب تو ہے لیکن شریعت نے ان کو عیب نہیں مانا، تو جس کی وجہ سے ان جانوروں کی قربانی درست ہوگی اور جائز ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم اب جب اپنا جانور خریدیں تو وہ جانور بالکل صحیح سالم ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے، اور جتنے عیوب آپ کے سامنے بیان کیے ان سب سے وہ پاک ہونا چاہیے۔ چاہے ہم بکرا خرید رہے ہوں یا ہم پاڑا خرید رہے ہوں، بڑا جانور خرید رہے ہوں، تو وہ تمام قسم کے جانور، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ان تمام عیوب سے جب وہ پاک ہوگا اور پھر ہم اس کو خرید لیں گے تو انشاءاللہ ہماری قربانی درست بھی ہوگی اور وہ اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوگی۔